پاکستان نے یہ ریزولوشن ٹیبل کی اور اب 15 مارچ کو انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان کو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈز ناؤ ود عبیر خان۔ کون سی سیاسی جماعت کس کو ووٹ ڈالے گی، کس کی حکومت رہے گی اور کس کی حکومت جائے گی، ان تمام کہانیوں کے بیچ ایک بڑی خبر آئی ہے، اور وہ بڑی خبر آئی ہے پاکستان کے اندر سے نہیں بلکہ بین الاقوامی منظرنامے سے، اور وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے 15 مارچ کو انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا ڈکلیئر کر دیا ہے۔ 15 مارچ اب پوری دنیا میں آبزرو کیا جائے گا ایک ایسے دن کے مطابق جس میں اسلاموفوبیا کو کامبیٹ کرنے، اسلاموفوبیا کو نمٹنے کے طریقہ کار پہ ڈسکشنز کیا جائیں گی۔ 15 مارچ کو یونائٹڈ نیشنز نے یہ ڈے ڈکلیئر کر دیا ہے، اور بڑے ہی فخر کی بات ہے اس ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے، کہ پاکستان کی قرارداد یہ پیش کی گئی تھی پاکستان کی طرف سے، یہ پاکستان نے ریزولوشن ٹیبل کی تھی یونائٹڈ نیشن میں، اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے 15 مارچ کو انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اب اس سے ہوگا کیا، ہم اپنے ناظرین کو ذرا تھوڑا سا سمجھاتے چلیں کہ یونائٹڈ نیشنز جب کوئی انٹرنیشنل ڈے ڈکلیئر کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس پوری دنیا میں اسلاموفوبیا ایک مسئلہ ہے۔ انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ پورے دنیا میں مسلمانوں کو تعصب کا شکار بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ مسلمان اپنے دین کی وجہ سے مشکلات کا سامنا اس دنیا میں ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے دوسرے مذاہب کے لوگوں کی طرف سے۔ اسلاموفوبیا کے خلاف لڑنے کے لیے یہ جو دن تعین کیا گیا ہے 15 مارچ، یہ ڈکلیئر کرنے سے یونائٹڈ نیشنز ایک طرح سے اب ایک پارٹی بن گیا ہے کہ ہم اس دنیا میں اسلاموفوبیا یا اسلام مخالف جو تحریکیں ہیں، اسلام کے خلاف یا اینٹی اسلام جو موومنٹس ہیں، ان کے خلاف یونائٹڈ نیشنز اب ایک پارٹی بن گیا ہے۔ اب کہیں بھی اس دنیا میں حجاب سے ریلیٹڈ کوئی مسائل ہوتے ہیں، جیسے ممالک میں حجاب بینز لگائے جاتے ہیں، اس طرح سے کہیں بھی مسلمان اپنے دین کی وجہ سے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا اٹھائیں گے دوسرے لوگوں کی طرف سے، تو وہاں پر یونائٹڈ نیشنز ایز اے رسپانسبلٹی اس کے لیے آواز اٹھائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا جب معاملہ آئے گا، جہاں بھی بلاسفیمیس کانٹینٹ کا کسی بھی ملک میں ایشو اٹھایا جائے گا، وہاں پر بھی یونائٹڈ نیشنز ایک پارٹی کے طور پہ اس کو کنڈیم کرے گا اور اسلاموفوبیا کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس کے خلاف بات کرے گا۔ تو انٹرنیشنل ڈے ڈکلیئر ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ ہم اس کو اگر ہم یونائٹڈ نیشن سے بالاتر ہو کے ایک لارجر اسپیکٹ میں دیکھیں تو ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جو انٹرنیشنل ڈیز ہوتے ہیں یہ پوری دنیا میں جتنی بھی MNCs ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، وہ ان تمام انٹرنیشنل ڈیز کو بڑے باقاعدگی سے آبزرو کرتے ہیں۔ سال کے شروع میں جب کسی بھی ادارے میں ایک کیلنڈر بنتا ہے کہ ہم نے کون سے ایونٹس اپنے ادارے میں کروانے ہیں، وہ اسکول ہو یا کوئی بڑی کمپنی ہو، تو وہ یہی انٹرنیشنل ڈیز کی فہرست نکالتا ہے کہ جی فلانے دن انٹرنیشنل ڈے فار بریسٹ کینسر اویئرنیس ہے، فلانے دن انٹرنیشنل ڈے فار مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ہے، فلانا دن مدرس ڈے ہے، فلانا دن فادرس ڈے ہے۔ اس طریقے سے یہ پوری جو یونائٹڈ نیشنز کی دنوں کی فہرست ہے، اس کے اندر اب 15 مارچ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا، یعنی پورے ملک میں، پوری دنیا میں جب بھی انٹرنیشنل ڈیز کا ذکر ہوگا اور وہ اپنی کمپنیز میں، تعلیمی اداروں میں انٹرنیشنل ڈیز کو آبزرو کریں گے، تو 15 مارچ کو پوری دنیا خواہ وہ غیر مسلم ہوں یا مسلمان، اسلاموفوبیا کے متعلق ادھر سیمینارز کنڈکٹ کروائے جائیں گے، اسلاموفوبیا کے متعلق اویئرنیس ہوگی۔ اس چیز سے پوری دنیا میں یہ ایک میسج جائے گا کہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے، ان کی جو حرمت ہے، وہ ہمیں کتنی پیاری ہے، وہ ہمارے دلوں میں بسنے ہیں، اور ہم ان کے متعلق کسی بھی بات کو، کسی بھی غیر مہذب بات کو فریڈم آف ایکسپریشن کی گاد تلے ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو اویئرنیس پھیلانے کے لیے یہ ایک بہت ہی بہترین قدم ہے، اور بحیثیت پاکستانی مجھے بہت فخر ہو رہا ہے، آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے کہ یہ بڑا مائل سٹون جو سالوں دہائیوں سے کسی دوسرے مسلم ملک کو خیال نہیں آیا کہ ہم یہ اپیل کریں یونائٹڈ نیشن سے، وہ الحمدللہ پاکستان کو خیال آیا
पाकिस्तान ने ये रेजोल्यूशन टेबल की और अब 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर कर दिया गया है और इसका सारा क्रेडिट जाता है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कि उनके दौरे हुकूमत में ये बड़ा माइलस्टोन पाकिस्तान की सफारती हल्के की तरफ से अचीव किया गया। और इमरान ख़ान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पिछले 3 साल में तमाम बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे जिस तरीके से इस्लामोफोबिया के मुतालिक बात की है, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के लीडर्स को इस बात पे मनवाया है, उनको समझाया है कि नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हम किसी भी शख्स को कोई भी तौहीन अमेज़ बात करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कोई तौहीन अमेज़ बात करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत रंजो गम का बाइस बनता है। ये बात इमरान ख़ान ने पूरे दुनिया के लीडर्स को बावर करवाई, पूरे दुनिया में इस बात का चर्चा किया। यही वजह है कि आज इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया 15 मार्च को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर कर दिया है। बहुत बड़ा ये कह लें इमरान ख़ान को क्रेडिट जाता है। वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि तकरीरों से कुछ नहीं होता, बयानों से कुछ नहीं होता, तो इंटरनेशनल डे को ये बनाने के लिए इमरान ख़ान ने जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स पे बात की है तो ये उसका ही नतीजा है कि अब यूनाइटेड नेशन में ये इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया बनाया गया है। दूसरे ममालिक से भी जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, फ़ुक़हा हैं, उलमाए दीन हैं, वो भी ट्विटर पे, फेसबुक पे इमरान ख़ान को और पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि ये उनकी इमरान ख़ान की काविशों की वजह से, पाकिस्तान की रेजोल्यूशन की वजह से ये इतना बड़ा माइलस्टोन मुस्लिम उम्मा ने अचीव किया है। और ये जो अचीवमेंट इमरान ख़ान की आई है, ये मज़ीद पाकिस्तान के अगर हम सियासी तनाज़ुर में देखें तो इमरान ख़ान का जो बयानिया है कि क्योंकि मैं इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान को एक ख़ुद मुख्तारी की तरफ लेकर जा रहा हूँ और मैं मगरिब की ग़ुलामी से निकल रहा हूँ, इसलिए मेरे ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद लाई जा रही है, ये उस बयानिए को भी स्ट्रॉन्ग करता है कि जी देखें, मैं तो पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, उसके नताइज आ रहे हैं, लेकिन मुझे अपने मुल्क में ही जो स्टेटस को है वो निकालने की कोशिश कर रही है। अब इस बयानिए को तहरीक इंसाफ के हलकों की तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और बात की जा रही है। आप हमें अपने कॉमेंट्स में बताएँ आपका क्या ख्याल है कि ये जो बड़ा माइलस्टोन यूनाइटेड नेशंस में मुस्लिम उम्मा ने अचीव किया है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? तो आप हमें अपनी कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या ख्याल है इस बड़े माइलस्टोन के मुतालिक जो कि हमने यूनाइटेड नेशंस में अचीव किया है, इसका क्रेडिट किसको आप देना चाहते हैं? आपके मुतालिक कौन इसका क्रेडिट डिज़र्व करता है और तहरीके अदम एतमाद का आपके मुताबिक क्या हल होगा? अल्लाह आपको और आपके तमाम जाने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप मुझे ट्रेंड्स पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में रखिएगा।